آیت نمبر 48 آپ لوگوں کو آج پڑھائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت آپ سماعت کر لیجئے گا، حروف کی ادائیگی صحیح سے آپ کو یاد کرنی ہے، اس کے بعد میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا ترجمہ بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ دیکھو بلا پہ میں نے سانس روکا ہے جبکہ وہاں پر آیت نہیں ہے، وہ میں نے اس لیے وہاں پر سانس روکا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ دیکھیے گا یہاں پر اگر آیت نہیں ہے لیکن ہمارا سانس پورا ہو رہا ہے اور بیچ میں آپ رکنا چاہتے ہیں تو آیت کر کے رکیں گے وہاں پر بھی۔ اب یہاں آیت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جی یہ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے آپ کو بالکل حروف کی ادائیگی ایسے ہی کرنی ہے، اسی طریقے سے سنانا ہے۔ تھوڑا سا اس کے تفصیل سمجھ لیجئے۔ دراصل مصر، آپ نے ایک ملک کا نام سنا ہوگا، مصر کا بادشاہ ایک وقت میں فرعون تھا، جو ایجپٹ ہے نا جہاں پر پیرامڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ممیز ہوتی ہے، آپ نے چیپٹر میں سوشل سائنس میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس مصر میں بہت بڑی تعداد میں فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل بھی آباد تھے، ٹھیک ہے، آل یعقوب، جن کو میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں۔ جب قرآن کریم کا یہ رکوع شروع کیا تھا نا، جہاں آیا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تو وہاں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کون ہیں، آل یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل مصر کے اندر بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ اب وہاں جو بادشاہ تھا فرعون کے درباریوں میں سے ایک نجومی نے یا کسی نجومی نے یہ کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا ایسا ہوگا کہ وہ آنے والے وقت میں فرعون تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے مشورہ لیا کہ بھئی کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کرتے رہو، نہ تو کوئی بچے گا، نہ کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا ان میں، نہ کوئی ایسا آدمی، جب کسی کو تم چھوڑو گے ہی نہیں، سارے لڑکوں کو قتل کر دو گے تو پھر تمہاری بادشاہ کو ختم کون کرے گا۔ تو اس نے ان نجومیوں کی بات مان کر کے بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت انتہائی درجے کا ظلم تھا۔ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی یا عورتیں جو ہوا کرتی تھی وہ ان تمام کو زندہ رکھتے تھے، مردوں کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو اسی کا ذکر اس میں قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو، وہ پہلے سے ہی تعلق ہے نا، اذکروا جو آیا تھا، اذکروا نعمتی التی، ہماری نعمتوں کو تم یاد کرو اے بنی اسرائیل۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب ہم نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، پھر آل فرعون سے یعنی فرعونیوں سے، فرعون اور فرعون کی جو قوم تھی ان لوگوں سے ہم نے تم کو نجات دی۔ نجات کیوں دی؟ کس چیز سے نجات دی؟ اس چیز سے کہ یسومونکم سوء العذاب، تم کو وہ بڑی بری اذیت دیا کرتے تھے، تم کو سزائے دے دیتے تھے، عذاب دیا کرتے تھے تم کو۔ کیا عذاب کی کچھ شکلوں میں سے ایک دو شکل یہاں پر بھی بیان کی ہے کہ یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔
جو لڑکے پیدا ہوتے تھے قوم کے اندر ان کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ عورتوں کو زندہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ بھئی ان سے کام کاج لیا جا سکے، ہے نا، اپنے گھر کے کام کاج کرایا کرتے تھے نا عورتوں سے وہ لوگ۔ تو آگے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ جو سارا معاملہ تھا فرعونیوں کی طرف سے، اور تم جن حالات میں زندگی گزار رہے تھے، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا، اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش میں تم لوگ مبتلا تھے، لیکن اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں کامیاب کیا۔ تم لوگوں نے ظلم سہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ کی حفاظت فرمائی، بڑے ہو کر کے پھر انہی کے ذریعے سے فرعون کی حکومت ختم ہوئی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا دریا نیل میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔